السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے، انتظار میں بھی ہوں گے کیونکہ ہم پچھلے ہفتے میں کون سا سلسلہ تھا قصص الانبیاء میں سے؟ جی، کن کا تھا وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ ٹاپک کیا تھا؟ پتھر کی گواہی۔ اور قصہ کن کا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور ہم نے چھوڑی کہاں پہ تھی وہ دعا کے ساتھ شروع کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، ہم نے کہاں پہ اینڈ کیا تھا کہ وہ جو مال کے دیوانے ہو گئے تھے نا، تو انہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی بدل کے رکھ دیا تھا۔ اس کے باوجود ان کا تعلق دین والوں کے ساتھ تھا۔ سب پر کیا تھا؟ مال کی محبت غالب آ گئی تھی، وہ مال کے دیوانے ہو چکے تھے، سود ان میں عام تھا۔ ان سب میں بدترین جو جماعت تھی وہ تھی کاہنوں اور نام نہاد دینداروں کی تھی۔ اچھا، جن کو یہ نیا سرا، کیونکہ پارٹ 2 ہے نا، آپ پیچھے چل کے اس کا سلسلہ جوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اسلامی احکام میں کیا تھا؟ رد و بدل کر دیا تھا اور اپنی طرف سے احکامات گھڑ لیے تھے۔ کچھ احکامات میں کمی کر دی تھی، اور جن احکامات میں بنی اسرائیل کی فضیلت تھی ان کو تو بالکل ہی ختم کر دیا تھا۔ وہ اپنی باتوں سے لوگوں کو بڑا گرویدہ بنا لیتے تھے تاکہ لوگ انہیں نظر و نیاز پیش کریں، انہیں مال دیں، اپنے زیورات وغیرہ دین کے نام پر انہیں دیں، تو وہ اس نظر و نیاز کو خود لے لیتے تھے۔ اس طرح ان سے بہت سارا ان کے پاس تھا نا، وہ مال بہت زیادہ جمع ہو چکا تھا۔ تو ان حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ تھی 30 سال ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیا دے کر بھیجا؟ انجیل، اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے، انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائیے تاکہ وہ حق کو اختیار کر لیں، فتنہ اور فساد اور ظلم سے رک جائیں۔ ہوا کچھ ایسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نا اپنی دعوت شروع کی۔ کون سی دعوت؟ دین کی، ہے نا۔ تو آپ نے بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں کہ جو تو رات سے پہلے تھی، جو تورات سے پہلے تھی، اور میں ایک رسول کی تورات کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ تو اور میں نا ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، وہ میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ساتھ آپ کی مدد کی، آپ کو واضح نشانیاں دکھلائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ میں کیا کیا؟ تاکہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کی تصدیق کریں، ایمان لے آئیں۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ تو یہ بھی تھا کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ نا کسی یعنی اپنا ہاتھ دایاں نہیں، ٹھیک ہے، اپنا ہاتھ جو سا تھا نا کسی اندھے کے چہرے پر پھیرتے نا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی بینائی لوٹ آتی۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی کوڑ میں مبتلا مریض ہے نا، جنہیں حکیم حضرات جو ان سے ہیں وہ لا علاج قرار دے چکے ہوتے تھے، آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے مریضوں کا علاج کر دیتے تھے کہ تیسرا یہ کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ دیکھیں، اللہ کے حکم سے، خود نہیں ان کے پاس اختیار تھا، اللہ نے دیا تھا۔ تو آپ مٹی سے ایک پرندہ بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا تھا۔ یہ بھی قرآن پاک میں اللہ ہی کے اذن سے۔ تو آپ بنی اسرائیل کو یہ بتا دیتے تھے کہ انہوں نے کیا کھایا ہے، یا یہ کہ انہوں نے اپنے گھروں میں کون سی خوراک ذخیرہ کر رکھی ہے۔ لیکن آج دیکھیں ذخیرہ کیا کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور کتنا مال لوٹ رہے ہیں، ناحق کھا رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نہ آئے؟ تو اللہ تعالیٰ روز قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم لوگوں سے کلام کیا کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تم کو کتاب و حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادہ زاد اندھے اور کوڑی کو جو میرے حکم سے اچھا کرتے تھے، اور تم مردوں کو نکال کر میرے حکم سے کھڑا کر دیتے تھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا نا، طب اور علاج کے عروج کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے معجزات دیے جو ماہر فن طبیبوں کے بس کی بھی بات نہ ہوتی تھی۔ آپ ایسے نابینا کا بھی، یعنی نابینا لوگ جو ہوتے تھے نا، ان کا بھی علاج کرتے تھے۔ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا، اسی طرح کوئی ماہر سے ماہر طبیب اور ڈاکٹر بھی قبر میں پڑے ہوئے مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ جبکہ آپ مردے کو حکم دیتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے، یہ دیکھیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ ہی کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اس سے صاحب معجزہ پیغمبر کی صداقت اور اس کو ظاہر کرنے والے کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن ان تمام معجزات کے باوجود اور روشن دلیلوں کے ہوتے ہوئے بھی بنی اسرائیل میں سے اکثر لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے گمراہی اور سرکشی کو نہ چھوڑا۔ بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے تھے نا، ایک گروہ کو چنا۔ وہ آپ کے حامی اور مددگار تھے، ان کو حوارین بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حواری جس کو۔ تو یہ لوگ ہر وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ جہاں بھی جاتے وہ ساتھ ہوتے۔ آپ انہیں وعظ و نصیحت کرتے تو وہ اپنی دینی معلومات کے لیے آپ سے سوالات کیا کرتے رہتے تھے۔ ان لوگوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ ایک روز حضرت عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ تم 30 دن تک روزے رکھو، اسی طرح تمہیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ تو انہوں نے 1 ماہ تک روزے رکھے۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، آپ دعا کریں، اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما دے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، ایسے سوالات نہ کرو کہ کہیں آزمائش میں نہ پڑ جاؤ۔ جواب میں وہ بولے، ہم تو چاہتے ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھائیں، اس طرح ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ سچے ہیں، پھر ہم اس پر گواہ ہوں گے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ دسترخوان کو آسمان سے نازل ہوتے دیکھ کر انہیں پوری طرح یقین ہو جائے گا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، تو اس طرح ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ پھر وہ لوگ گواہی دیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان سے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ نے بہت کوشش کی کہ وہ اس خواہش سے رک جائیں، یہ مطالبہ نہ کریں، لیکن وہ ضد پر اڑے رہے۔ اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، روتے ہوئے اور عاجزی سے اللہ سے یوں دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدہ من السماء۔ تو کیا تھا کہ اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے لیے بھی ایک خوشی اور اطمینان کا سبب بن جائے، اور ان کے لیے بھی جو ہم سے پہلے ہیں، اور اسی طرح ہمارے بعد آنے والوں کے لیے بھی۔ وہ دسترخوان آپ کی طرف سے ایک نشانی ہوگا، ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ چنانچہ آپ اس وقت جب یہ دعا کرتے جا رہے تھے تو جب تک کہ حواریوں نے دسترخوان آسمان سے اترتے ہوئے نہ دیکھ لیا، وہ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا کہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر وہ رک گیا۔ تو اس کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے کپڑا اٹھایا، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہترین رزق دینے والا ہے۔ دسترخوان مختلف کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے حواریوں، فقراء اور مساکین کو حکم دیا کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں اس دسترخوان سے کھائیں۔ اس وقت ان کی تعداد 1300 تھی، 1300۔ تو ان سب نے اس دسترخوان سے کھایا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام بیماریاں، مصیبتیں اور آفات دور کر دیں۔ اسی طرح انہوں نے دائمی امراض سے بھی نجات حاصل کر لی۔ اب روزانہ دسترخوان نازل ہوتا اور وہ اسے کھاتے، اس سے کھانا کم نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ کوئی شخص کل کے لیے کھانا جمع نہ کرے۔ انہوں نے اس ہدایت پر عمل نہ کیا، کھانا جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ اس کی سزا انہیں یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے دسترخوان کو اٹھا لیا اور پھر نازل ہی نہ کیا۔ دیکھا، یہ ہے کہنا نہ ماننے کی سزا۔ جو مل رہا تھا اس پر ناشکری کی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب پتہ ہے کیا ہوا؟ جب چڑیاں چگ گئی کھیت،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جی کیا مطلب آسمان پر اٹھا لیا؟ وہ کیوں؟ محمود نے سوال کر ڈالا۔ جی میں بتاتی ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہودیوں نے وقت کے بادشاہ، کون سے تھے وقت کے بادشاہ؟ کے دربار میں، یعنی وقت کے بادشاہ کے دربار میں آپ پر جھوٹے الزامات لگائے اور آپ کو سولی پر چڑھا کر شہید کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ تھے۔ دوسرے نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ تیسرے نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ چنانچہ یہ پہلے جو 2 گروہ تھے وہ تو کافر اور مشرک ہوئے، تیسرا گروہ مومنوں کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب آپ قیامت کے قریب آسمان سے دنیا میں نازل ہوں گے، دجال سے لڑیں گے۔ دجال آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ بے شمار لوگ ہوں گے۔ بہت سے کمزور ایمان والے اس کے مکر و فریب سے متاثر ہو کر اس کو رب مان لیں گے اور اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہر جمعے کو آپ لوگ کون سی سورہ پڑھیں؟ سورہ الکہف، تاکہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں، ایک ہفتے سے اگلے ہفتے تک، یعنی اس ہفتے سے اگلے ہفتے تک، ہے نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھا کریں گے ضرور۔ تو لیکن مضبوط ایمان والے اس کو جھوٹا اور کذاب کہیں گے۔ کذاب کیا؟ وہ بھی جھوٹا ہی ہوتا ہے نا کہلاتا، اور اس کو رب ماننے سے انکار کر دیں گے، جس بنا پر دجال ان کو قتل کرے گا۔ اسی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، آپ دجال کو قتل کر دیں گے اور اس طرح مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوگا۔ آپ عدل اور انصاف قائم کریں گے، ظلم کو مٹا دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی عیسائیت کو ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اسلام کے علاوہ باقی تمام دینوں کو باطل قرار دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے لڑائی کریں گے اور مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ یہودی بچنے کے لیے پتھر یا درخت کی اوٹ میں پناہ لیں گے، تو وہ پتھر اور درخت پکار کر کہیں گے، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، ادھر آ اور اسے قتل کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ کس وقت ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور یہودی لوگ دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد کے پاس دجال کو اپنے نیزے کی انی کے ساتھ یا انی کے ساتھ قتل کر دیں گے اور مسلمانوں کو دجال کے قتل کی خبر دیں گے۔ بطور نشانی دجال کے خون سے آلودہ نیزے کی انی بھی انہیں دکھائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی۔ مسلمان آپ کا نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں دفن کریں گے۔ جی آپ سب کو معلوم ہو گیا ہوگا یقیناً کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے۔ اب آپ خود ہی سوچیں کہ مرزا جس کی ماں کا نام چراغ بی بی تھا، وہ عیسیٰ ابن مریم کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں کا نام کچھ اور ہو اور آپ کہہ دیں کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے؟ نہیں، میں آپ کو ایک کتاب لا کر دکھا دوں گی، تھالی کا بینگن، ٹھیک ہے؟ اس میں مرزا کے متعلق مکمل معلومات آپ کو مل جائیں گی، تو اس کا بھی پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو جواب دے سکے۔ جی ہاں بالکل، ہم انشاءاللہ ایسے کسی دھوکے باز کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت خوب ہے نا یہ؟ کیسی کہانیاں سننے کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا اسلامی قصے سننے کا، وہ یہ ہے کہ آدمی کا ایمان پختہ رہتا ہے، پختہ ہوتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے۔ یعنی لیسن ہمیں کیا ملا اس قصے سے؟ سبق کہ اجالا اور اندھیرا، ٹھیک ہے، روشنی اور اندھیرا کبھی ایک نہیں ہو سکتے، بالکل اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے۔
اسی طرح توحید اور شرک بھی کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے، اور جبکہ شرک شیطان کی اطاعت اور پیروی کا نام ہے۔ یہ ہے فرق۔ جو لوگ توحید کو چھوڑ کر شرک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، ان کی دنیا تو برباد ہوتی ہی ہے، آخرت کی ناکامی اور نامرادی بھی ان کا ہمیشہ کے لیے مقدر بنتی ہے۔ تو یہ جو پتھر کی گواہی ہے نا، اس قصے میں اسی حقیقت کو دل نشین انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک ہم اگلے قصے کی جانب بڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے سے پہلے آپ لوگ ضرور شیئر کرنا سیکھیں، دین کو پھیلائیں، اصل قصہ کیا ہے اس کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، جب غور و فکر کر کے سنیں گے نا تو خوب مزہ آئے گا، پھر ہمارے دلوں کے اندر بھی اترے گا کہ اس قصے میں کیا ہے، اس قصے سے ہمیں سبق بھی کون سا ملتا ہے۔